دیکھا ماں جی، آج پھر شہزیب کھانا کھائے بغیر ہی ہاسپٹل چلا گیا ہے۔ میں تو اس کے غصے سے بڑی تنگ آ گئی ہوں، اور کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کچھ غلط نہ کر لے اپنے ساتھ۔ سعدیہ نے بے بس سے کہتے ہوئے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو جلدی جلدی اپنی تسبیح ختم کر رہی تھیں۔ تم کیوں صبح صبح میرے بچے کے پیچھے پڑ جاتی ہو؟ سارا دن اسپتال گزارتا ہے، رات کو دیر سے گھر آتا ہے، اور صبح تم اس کا دماغ خراب کر دیتی ہو۔ شادی کی بات کر کر کے جب اس نے کرنی ہوگی وہ خود کر لے گا۔ بار بار بول تو رہا ہے کہ جب کوئی میری پسند کی لڑکی ملے گی میں شادی کر لوں گا، نہ تنگ کیا کرو۔ اسے صبح صبح ناشتہ کیے بغیر چلا گیا ہے، سارا دن اب میرے دل کو کچھ ہوتا رہے گا۔ چلو جی، مجھے تو لگتا ہے میں ہی اس گھر میں پاگل ہوں۔ آپ کے لاڈ پیار نے ہی شہزیب کو بگاڑ دیا ہے۔ میں ہر وقت شہزیب کو سمجھاتی رہتی ہوں اور آپ اسے شے دیتی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ میں نے کچھ نہیں کہنا اسے، آپ لوگ جو مرضی کرو۔ سعدیہ بیگم غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ زینت بیگم اپنے لاڈلے پوتے کا بچپن یاد کر کے مسکرانے لگیں۔ میرے عثمان کی نشانی ہے شہزیب، تو ہم سے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی اسے کچھ کہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کا ٹائم لائیں گے اور اس کی شادی بھی ہو ہی جائے گی۔ ماشاءاللہ میرے بچے کو کوئی رشتوں کی کمی ہے کیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی تسبیح کرنے لگیں۔ امی ابا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، میرے ریحان کو لے جا رہی ہوں ہاسپٹل، انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ لوگ بس دعا کریں اور گھر پہ رہیں، ابا کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، فاطمہ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ریحان بالقلب بیٹھا تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور سہارا تھا۔ ریحان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، کچھ دنوں سے اس کے پیٹ میں ایک دم درد شروع ہو جاتا اور پھر خود ہی ختم ہو جاتا۔ فاطمہ کو بتایا تو وہ اسے سرکاری ہسپتال لے گئی، لیکن وہاں ریحان کا تسلی بخش علاج نہیں ہو سکا اور اس کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لیے فاطمہ آج ریحان کو اپنی دوست کے کہنے پر ایک پرائیویٹ ہسپتال لے کے جانے لگی تھی۔ ہاں ہیلو زارا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں فاطمہ، تم سناؤ، کر لینا تیاری ٹائم سے، ہاسپٹل کا ٹائم پتہ ہے نا تمہیں؟ زارا، تمہیں پتہ ہے نا یہ والا ہاسپٹل کتنا مہنگا ہے؟ تمہارے کہنے پر میں یہاں جا رہی ہوں، لیکن اس کی فیس جمع کروانا میرے بس کی بات نہیں۔ او ہو یار، تم جاؤ تو صحیح، اللہ کرے گا ریحان بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بھائی کی صحت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تم ایک بار جاؤ، چیک اپ کرواؤ، اور جو ڈاکٹر بولے مجھے آ کر بتاؤ۔ زارا نے تحمل سے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ زارا اور فاطمہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں۔ زارا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھر کا ہر مسئلہ ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتی ہیں۔ چلو 8 بجے تم وہاں پہنچ جانا، میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، اور اب آگے سے بکواس نہیں کرنا، چپ کر کے جاؤ، چیک اپ کرواؤ، میڈیسن لو اور واپس آ کر مجھے سب بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے میری ماں، میں بس نکل رہی ہوں، اللہ حافظ۔ فاطمہ اور ریحان ضیا ہاسپٹل میں داخل ہو رہے تھے جب ریحان بولا، باجی یہ ہاسپٹل تو مجھے کافی مہنگا لگ رہا ہے۔ تو میرے بھائی تم کون سا کوئی سستی چیز ہو؟ فاطمہ نے ہنستے ہوئے بولا تو ریحان بھی ہنسنے لگا۔ اصل میں تو فاطمہ خود دل میں سوچ رہی تھی کہ یہاں تو بہت پیسے لگ جائیں گے۔ اچھا چلو، زارا نے جو دیے ہیں آہستہ آہستہ اسے واپس کر دوں گی، ایک بار بس ریحان ٹھیک ہو جائے۔ زارا نے اپنے ماموں کے بیٹے سے بول کر ریحان کا نمبر لگوا دیا تھا، اب بس تھوڑی دیر میں ہی ریحان کا چیک اپ ہونا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ واپسی پر دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ ریحان افسردہ تھا، لیکن فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی رکشے میں ہی رونا شروع کر دے، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی کے آگے کمزور نہیں پڑنا تھا، نہیں تو وہ بھی ہمت ہار جاتا۔ چلو بھائی ریحان صاحب، آپ جاؤ اور نہا لو، پھر میں آ کر آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ فاطمہ نے ریحان کو لاڈ سے بولا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی آپ لوگ بھی کھانا کھا لیں اور آرام کریں، انشاءاللہ کل سارے ٹیسٹ کی رپورٹس آ جائیں گی اور اللہ کرے گا ریحان بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہیلو زارا، میں ریحان کو لے کر گئی تھی، سارے ٹیسٹ دوبارہ ہوئے ہیں، کل ان کی رپورٹس آ جائیں گی، لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ڈاکٹر نے کوئی اچھی خبر نہیں دی مجھے۔ اتنا بولتے ہی فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا بولا ہے ڈاکٹر نے؟ یہ تو بتاؤ مجھے، زارا نے فکر مندی سے پوچھا۔
ڈاکٹر نے سرکاری اسپتال کی رپورٹس دیکھ کر بولا ہے کہ ریحان کو جگر کا سیریس مسئلہ ہے، اس کا آپریشن کروانا لازمی ہے۔ جگر بالکل خون نہیں بنا رہا، جب تک جو بیماری ہے وہ دور نہیں ہوگی جگر نہیں ٹھیک ہوگا تو بلڈ کیسے بنے گا اور آپریشن کیسے ہوگا؟ فاطمہ نے روتے ہوئے زارا کو بتایا۔ تمہیں پتہ ہے نا، ریحان ہمارا اکلوتا سہارا ہے اور ابھی تو وہ بچہ ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میرے ماں باپ اور میں کیسے زندہ رہیں گے؟ اچھا تم ٹینشن نہیں لو، وہ سرکاری ہاسپٹل کی رپورٹس تھیں، کیا پتہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہو، اللہ خیر کرے گا، کل اس ہاسپٹل کی رپورٹس آ جائیں گی، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، تم انکل آنٹی کو کچھ نہ بتانا فی الحال، زارا نے فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور خبردار، اگر اب تم روئیں، اگر تم ہی ایسا کرو گے تو ریحان کا کیا ہوگا؟ تم خود پر تھوڑا قابو رکھو، اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ، میں کل آؤں گی اور تمہارے ساتھ چلوں گی ہاسپٹل، اب تم بھی ریسٹ کرو۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے میرے آفس کا؟ اندھے ہو، صفائی نہیں کر سکتے، پیسے کس چیز کے لیتے ہو؟ شہزیب عالمگیر نے آتے ہی گھر کا غصہ ملازم پر نکالا تو وہ بیچارہ جلدی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ ایک تو صاحب ہر وقت ہی غصے میں رہتے ہیں، کرم دین بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ سینئر ڈاکٹرز کو میرے روم میں بھیجو ابھی، شہزیب نے سیکریٹری سے بولا۔ جی سر، اوکے، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں 2 سینئر ڈاکٹر، ڈاکٹر زاہد اور ڈاکٹر ذیشان کمرے میں موجود تھے۔ جی ڈاکٹر شہزیب، آپ نے ہمیں بلایا، کیا بات ہے؟ جی اسی لیے بلایا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے آپ لوگوں نے ایک لڑکی کا آپریشن مفت کیا ہے، کس سے پوچھ کر کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ خرچہ تم لوگوں کا باپ دیتا ہے؟ شہزیب نے بدتمیزی سے بولا۔ سر، وہ عالمگیر صاحب کچھ دن پہلے اسپتال آئے تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ ہر مہینے کسی 2 غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جائے گا، اسی لیے ایک لڑکی بہت غریب تھی، اس کو فوراً آپریشن کی ضرورت تھی تو ہم نے ہاسپٹل کے خرچے سے کر دیا۔ ڈاکٹر زاہد تحمل سے بولے۔ اوکے، آپ لوگ جا سکتے ہیں اور آئندہ کسی کا بھی آپریشن مفت نہیں ہوگا، ہر غریب کا ٹھیکہ ہم نے نہیں اٹھا رکھا۔ شہزیب کی بات پر دونوں ڈاکٹر سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ اللہ جی پلیز میرے بھائی کو صحت والی زندگی دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور سرکاری ہاسپٹل والی رپورٹس غلط ہوں اور ریحان کو کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ ہو، دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جائے۔ میرا بھائی، آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ گھر کا گزارا پہلے ہی کتنی مشکل سے ہو رہا ہے، اوپر سے ابو کی دوائیاں، اور اب ریحان بھی بیمار ہے، میں بہت کمزور ہوں۔ اللہ جی پلیز میری دعا سن لیں، ریحان کو کچھ نہ ہو۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ کچن میں آئی اور ابو کا پرہیزی کھانا بنایا اور ریحان کے پسند کے دال چاول بھی بنائے۔ پھر اس نے میڈیکل سٹور پر ابو کی دوائیاں لینے بھی جانا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے سارے کام جلدی جلدی نمٹانے لگی۔ ہیلو شہزیب بیٹا، آتے ہوئے میری دوائیاں لیتے آنا، ختم ہو گئی ہیں۔ زینت بیگم نے کال ملا کر اپنے لاڈلے پوتے سے کہا۔ جی دادی، مجھے یاد ہیں، میں لے کر ہی آؤں گا، آپ نہ بھی بولتی تو مجھے یاد تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، جلدی آ جانا، آج تمہاری ماں نے تمہارے پسند کا کھانا بنوایا ہے، جو تم ناشتہ نہیں کر کے گئے تھے، سارا دن پچھتا رہی تھی تمہاری ماں، اب جلدی آ جانا۔ دادی نے پیار سے بولا۔ جی جی دادی، میں بس نکلنے ہی لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیریت سے آؤ۔ وہ اپنے آفس سے نکلا، اپنی گاڑی اسٹارٹ کرنے ہی لگا تھا، ایک چھوٹا بچہ جو بھیک مانگ رہا تھا اس کے پاس آیا۔ دور ہو جاؤ یہاں سے، میرے پاس نہ آنا، میری گاڑی کے پاس نہ آنا، تم لوگوں کو مانگنے کے سوا اور آتا ہی کیا ہے؟ شہزیب بڑی بے دردی سے ڈپٹتے ہوئے اس بچے سے بولا، جس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ صاحب، کیا آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا؟ بچے نے معصومیت سے سوال کیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہے، دفع ہو جاؤ۔ بچے کے اس سوال پر شہزیب تو جیسے غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میری دعا ہے آپ کو کہ آپ بھی کسی سے کچھ مانگو اور آپ کو نہ ملے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مانگنے پر بھی جو نہ ملے اور آگے سے بے عزتی بھی ہو تو انسان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اتنا بول کر وہ
15-16 سال کا بچہ آگے بڑھ گیا۔ شاہ نے بھی غصے سے گاڑی آگے بڑھائی، میڈیکل اسٹور پر رکا۔ وہاں رش دیکھ کر پھر اس کو غصہ آنے لگا جب اس نے ایک لڑکی کو دکاندار سے بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لڑکی دھیمے لہجے میں بول رہی تھی کہ بھائی آدھی دوائیوں کے پیسے رکھ لو اور آدھی کے میں کل دے جاؤں گی، مگر دکاندار نہیں مان رہا تھا۔ جب اس لڑکی نے بولا کہ چلیں پھر 1 ہفتے کی دوائی دے دیں، اتنے پیسے میں، ایک تو پتہ نہیں لوگوں کو ساری غریبی دوسروں کو دکھانے کا کتنا شوق ہے، پیسے نہیں ہوتے تو دکانوں پہ آتے ہی کیوں ہیں؟ یہ شاہ زیب سوچ ہی رہا تھا۔ وہ لڑکی جلدی سے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے نقاب کو درست کرتی ہوئی اسٹور سے باہر نکل گئی۔ شاہ زیب نے بس اس کی جھیل جیسی گہری آنکھیں ہی دیکھیں، مگر جلدی سے دکاندار کی طرف متوجہ ہو کر اپنی دوائی لی اور گھر کی طرف چلا گیا۔ چلو فاطمہ جلدی کرو، ریحان کو بھی بلا لو، مجھے تم لوگوں کو ہاسپٹل چھوڑ کر پھر دفتر بھی جانا ہے۔ ہاں ہاں چلو، ہم دونوں تو تیار ہیں، فاطمہ جلدی سے بولی اور ریحان کو آواز دی۔ تینوں ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے مختلف سوچوں میں گم تھے۔ یہ تو زارا ہی تھی جو کبھی کبھی کوئی بات ریحان سے کر لیتی، فاطمہ تو بس دوسری سائڈ پر منہ کر کے کچھ سوچ رہی تھی۔ یار مجھے آج اگر جلدی دفتر نہ جانا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل رک کر کے ٹیسٹ ڈاکٹر کو چیک کرواتی اور تمہارے ساتھ رہتی، لیکن میری مجبوری ہے، تمہیں پتہ ہے نا میرا سر کتنا کھڑوس ہے، زارا اپنی مجبوری بتاتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، تمہارا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ تم نے اتنے اچھے ڈاکٹر سے ریحان کا چیک اپ کروا دیا اور خود ہمیں ہاسپٹل لے آئی ہو۔ فاطمہ نے تشکر سے اپنی دوست کو دیکھا۔ تم جاؤ، ہم چیک اپ کروا کر گھر چلے جائیں گے۔ ان دونوں بہن بھائی کو زارا ہاسپٹل کے آگے ڈراپ کر کے اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں رپورٹس کا پتہ کر کے آتی ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، فاطمہ ریحان سے بولی۔ اس نے رپورٹس لی اور جب واپس ریحان کے پاس آئی کہ پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ریحان بری مشکل سے سانس لے رہا تھا اور کرسی پر تقریباً ادھمرا ہو کر گرا پڑا تھا۔ ریحان! فاطمہ چیختے ہوئے بولی اور بھاگ کر ریحان کے پاس آئی تو ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف بڑھے۔ اٹھو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لیکن ریحان بے سدھ پڑا تھا۔ جب کسی نے بولا کہ پلیز کسی ڈاکٹر کو بلاؤ، ایمرجنسی ہے، لڑکی کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے، روتی جا رہی ہے، ریحان کو فوراً ICU میں لے کے جایا گیا۔ 5 منٹ بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، آپ کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً آپریشن کرنا ہوگا، اس کی رپورٹس بھی اچھی نہیں ہیں، آپ فوراً پیسوں کا انتظام کریں تاکہ ہم جلد از جلد آپریشن کریں اور آپ کے بھائی کی جان بچا کے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کتنے پیسے ہیں؟ آپ بتائیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے، مجھے بتائیں، فاطمہ روتے ہوئے بولی۔ جی کم سے کم 15-16 لاکھ لگ جائیں گے، آپ ایسا کریں کہ 20 لاکھ کا انتظام کر دیں، ہاسپٹل کی فیس اور باقی سب کچھ بھی اسی میں ہو جائے گا، جتنی جلدی کریں گی اتنی ہی جلدی آپریشن ہوگا، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے ہوش ہی اڑ گئے کہ اتنے پیسوں کا انتظام میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتی، میں تو 1 لاکھ بھی کرنا ہو تو بہت مشکل ہے، ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس اور میں تو دے بھی نہیں سکتی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی کو بچا لیں، پلیز اس کا آپریشن کر دیں۔ سوری بیٹا، یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، یہاں پہلے فیس جمع کروانی ہوتی ہے پھر ہی آپ کا کام ہوتا ہے، یہ بولتے ہوئے ڈاکٹر چلا گیا۔ فاطمہ نے سوچا کہ گھر فون کر کے امی ابو کو بتا دے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ جب سنیں گے کہ ابھی آپریشن کروانا ہے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ اس نے جلدی سے زارا کو فون ملایا۔ ہیلو زارا میری بات سنو، پلیز تم آ جاؤ یہاں ہسپتال، ریحان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز نے بولا ہے ابھی آپریشن کروانا پڑے گا اور 15 سے 20 لاکھ کا خرچہ ہے، تم بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فاطمہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ زارا خود بہت پریشان ہو گئی اور بولی، ایسے کیسے ریحان کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی؟ اچھا میں پیسوں کا انتظام کروں بھی تو 1 لاکھ تک کر سکتی ہوں۔ فاطمہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میرے سامنے میرا بھائی موت کے منہ میں جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سک رہی، میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گی، اور یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اتنے میں ایک اور ڈاکٹر پاس سے گزرا تو فاطمہ نے جلدی سے اس ڈاکٹر کے پاس جا کر بولا، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہی اس دن میرے بھائی کے سارے ٹیسٹ کروائے تھے، اب وہ اللہ کا واسطہ ہے میرے بھائی کا آپریشن کر دیں، میں بعد میں آپ کا ایک روپیہ واپس کر دوں گی، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اور اس روتی ہوئی لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا اور بولا، بیٹا
ہم تو یہاں ملازم ہیں، ہم نے تو صرف آپریشن کرنا ہوتا ہے، ہم تو تنخواہ لیتے ہیں یہاں کی، جو فیس جمع کروانی ہوتی ہے اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بول کر ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا تو ایک نرس فاطمہ کے پاس جلدی سے آئی اور بولی، بیٹا یہ دنیا بڑی ظالم ہے، پیسوں کو ہی سلام ہے، پیسے کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں کرتا۔ تو ایسا کر، اوپر والے فلور پر لاسٹ میں جو کمرہ ہے وہ اس ہسپتال کے مالک کا ہے، وہاں جا، اسے بول اب وہی ہے جو تمہاری بات اگر مان لے تو تمہارے بھائی کا آپریشن جلد سے جلد ہو سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ فوراً اوپر گئی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ خوش قسمتی سے اس وقت اس فلور پر سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ شہزیب عالمگیر جو کسی غریب کے مانگنے پر اسے 10 روپے نہ دے اور غصے سے لوگوں کا سر پھاڑتا ہو، جو کسی کی بات نہیں سنتا، انتہائی ضدی انسان ہو، جس کو اپنے کمرے میں کسی کا بغیر اجازت آنا انتہائی برا لگتا ہو، اور اب بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دم دروازہ کھلنے پر وہ بھی غصے سے کھڑا ہی ہوا تھا کہ سامنے سے آتی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ وہ تیزی سے روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی، لیکن شہزیب کو بس اس کے ہلتے ہوئے گلابی لب اور روتی ہوئی کالی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، اور وہ ان میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ اسے بالکل سنائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا بول رہی ہے۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا اور گارڈ اندر آ کر بولا، معافی چاہتا ہوں صاحب، مجھے پتہ نہیں چلا یہ لڑکی کب اندر آ گئی، میں اس کو ابھی باہر نکالتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فاطمہ اور تیزی سے رونے لگی اور شہزیب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ ہے، پلیز، میرا بھائی بہت تکلیف میں ہے اور ڈاکٹرز اس کا آپریشن نہیں کر رہے کہ جب تک پیسے نہیں لاؤں گی آپریشن نہیں ہوگا۔ آپ پلیز ڈاکٹر کو بولیں کہ آپریشن کر دیں، میں پیسے کچھ دنوں میں جمع کروا دوں گی، پلیز۔ ہو جائے گا۔ بس شہزیب نے یہی جملہ کہا اور گارڈ کو بولا، جاؤ اور ڈاکٹر ذیشان کو بلا کر لاؤ، اور آپ پلیز ادھر بیٹھیں۔ یہ بول کر شہزیب نے فاطمہ کو جگ سے پانی کا گلاس بھر کر دیا، جو کہ ابھی تک رو رہی تھی۔ رونے سے اس کی کالی آنکھیں اور خوبصورت ہو گئی تھیں، جن کو دیکھ کر شہزیب عالمگیر ان میں گم ہو گیا تھا۔ یہ لیں، آپ پانی پئیں اور میری بات دھیان سے سنیں۔ ہمارے ہاسپٹل کا ایک اور رول ہے کہ 1 مہینے میں ہم 2 مریضوں کا علاج آپریشن مفت کرتے ہیں۔ آپ کو پیسوں کی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، سب ہو جائے گا، آپ رونا بند کریں۔ فاطمہ نے غور سے اس مہربان انسان کی طرف دیکھا۔ نہیں نہیں، میں آپ کا 1 روپیہ چکا دوں گی، بس آپ میرے بھائی کا جلدی سے آپریشن کر دیں تاکہ وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے، میں آپ کی ساری فیس جمع کروا دوں گی، فاطمہ جلدی سے بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ابھی یہ سب باتیں چھوڑیں اور اپنے گھر والوں کو تسلی دیں اور خود بھی حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں، میں ڈاکٹر ذیشان سے خاص طور پر آپ کے بھائی کے بارے میں بول دیتا ہوں۔ اتنے میں ڈاکٹر ذیشان آفس میں داخل ہوئے، تب شہزیب جلدی سے بولا، ڈاکٹر ذیشان، ہاسپٹل کے اخراجات میں سے ریحان کا آپریشن کریں، جلد سے جلد، اور مجھے رپورٹ کریں۔ لیکن آپ نے تو بولا تھا کہ، ڈاکٹر ذیشان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ شہزیب نے ان کو جلدی سے ٹوک کر کہا، میں جو بول رہا ہوں اس پر عمل کریں، جلدی سے جلد، آپ جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان سر ہلاتے ہوئے تیزی سے باہر چلے گئے۔ جب سب کمرے سے باہر چلے گئے تو شہزیب عالمگیر جیسے ہوش میں آیا اور خود سے بولنے لگا، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر میں بے بس ہو گیا تھا؟ میں شہزیب عالمگیر، جو کسی کی نہیں سنتا، لوگ میرے غصے سے کانپتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آتے، کوئی میرے سامنے بول نہیں سکتا، کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے۔ اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو میں اس میں کھو گیا اور کچھ بول ہی نہیں سکا؟ کیا اس کی آنکھیں جو بڑی بڑی اور بے حد کالی اور گہری ہیں، یا اس کی بے پناہ معصومیت اور سادگی، کالے لباس میں وہ قیامت لگ رہی تھی؟ نام کیا ہوگا اس لڑکی کا؟ شہزیب نے فوراً ریسیپشن پہ کال کی اور بولا کہ ریحان نامی مریض کے ساتھ کون ہے، مجھے ان کی ڈیٹیل اور نام چاہیے ابھی فوراً۔ جی اوکے سر، میں ابھی آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں۔ ہیلو سر، ریحان نامی مریض کے ساتھ جو آئے ہیں وہ اس کی بہن ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے، اس سے زیادہ اور کوئی ڈیٹیل نہیں مل سکی۔ ریسیپشن سے شہزیب کو بس یہی معلومات مل سکیں۔ گھر آ کر بھی وہ بس فاطمہ کو ہی سوچتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار فاطمہ کی معصوم صورت آ رہی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اس کے روم کا دروازہ کسی نے آہستگی سے کھٹکھٹایا۔
جی آ جائیں، سعدیہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہی بولنے لگیں۔ شاہ زیب، تم آج آ کر سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئے ہو، کھانا نہیں کھانا تھا تو کیا تم نے؟ آتے ہو تو اپنی دادی کے کمرے میں گھس جاتے ہو، اور آج آئے ہو تو سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئے ہو۔ کبھی ماں کا بھی تھوڑا خیال کر لیا کرو، میرے پاس بھی کبھی بیٹھ جایا کرو، میرے بھی کتنے ارمان ہیں تمہاری شادی کے، تمہارے بچوں کے، وہ بھی کبھی سن لیا کرو۔ والدہ محترمہ، آپ تو آتے ہی شروع ہو گئی ہیں، بتائیں کیا کروں، شادی کروں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، بتائیں کب کرنی ہے شادی، آج یا کل؟ سعدیہ بیگم تو اپنے بیٹے کا یہ روپ اور انداز دیکھ کر حیران ہی رہ گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ سعدیہ بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ اوہو ماں، میں مذاق کر رہا ہوں، چلیں بتائیں آج کھانے میں کیا بنایا ہے، اور جب شادی کرنی ہوگی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہر بار بس ایسے ہی ٹال دیتے ہو مجھے، ماں کو غصے سے بول کر جاتے ہوئے شاہ زیب جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا چلے مل کے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بتائیں کیا پکایا ہے؟ ٹھیک ہے، تم کپڑے بدل کر فریش ہو کر آ جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، فکر نہ کرو، سارا کھانا تمہاری ہی پسند کا ہے۔ اگلی صبح تو وہ جیسے اس کے انتظار میں اس کے آفس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی شاہ زیب نے اوپر والے فلور پر قدم رکھا تو اس کی نظر فاطمہ پر ہی پڑی، تو وہ آج بھی اسے دیکھ کر بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ صاف دھلایا چہرہ اور درمیان سے بالوں کی مانگ نکال کر پیچھے چٹیاں کی ہوئی تھی، سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور کالی سیاہ آنکھیں شاہ زیب پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی اس نے شاہ زیب کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ زیب آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر رک گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اللہ آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت اجر دے گا، آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ رات میں بھائی کا آپریشن تھا جو کہ کامیاب ہو گیا ہے، اب اللہ کا شکر ہے وہ بہت بہتر ہے، 2 دن بعد چھٹی بھی مل جائے گی تو ہم گھر چلے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے ہاسپٹل کا یہ رول ہے کہ آپ ہر مہینے کسی 2 مریضوں کا مفت علاج کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا۔ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، اللہ پاک آپ کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ فاطمہ تو شاہ زیب کے اپنے پاس آ کر رکتے ہی ایک دم کھڑی ہو کر بولنے لگی، اور ادھر شاہ زیب جس کی سمجھ میں آج بھی کوئی لفظ نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ کیا بول رہی ہے، بس وہ اس کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو بہت مبارک ہو، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوئی، آپ کا بھائی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ٹھیک ہو کر اسکول جانے لگے گا۔ آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ کر بول سکتی ہیں، مجھے آپ کے کام آ کر بڑی خوشی ہوگی۔ شاہ زیب عالمگیر نے کھوئے ہوئے لہجے میں یہ کہا۔ پاس کھڑا ہوا شاہ زیب عالمگیر کا سیکریٹری حیرانی سے زیب عالمگیر کو دیکھنے لگا۔ نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اپنے بھائی کو کہاں لے کر جاؤں، اس کا علاج کیسے کرواؤں، لیکن یہاں تو مجھے کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی، سب کچھ ہاسپٹل کے عملے نے ہی کر لیا، اور ماشاءاللہ سے آپ کے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں اور بہت اچھے اور نرم دل کے بھی۔ جزاک اللہ اور بہت شکریہ، اب میں چلتی ہوں، ریحان انتظار کر رہا ہوگا۔ اتنا بول کر فاطمہ واپسی کے لیے مڑی، اور شاہ زیب عالمگیر کو لگا کہ پوری دنیا میں سے رونق ہی ختم ہو گئی ہو اس کے جانے سے۔ سیکریٹری کی آواز پر شاہ زیب جیسے ہوش میں آیا اور اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاہ زیب نے اپنے ذاتی ملازم قادر کو فون ملایا اور بولا، ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں تمہیں، لڑکی کا نام فاطمہ ہے، باقی اس کی ساری ڈیٹیلز مجھے 2 دنوں میں پتہ کر کے فوراً بتاؤ، کیا کرتی ہے، کہاں رہتی ہے، رشتہ، کوئی چکر، گھر میں کون کون ہے، ہر ایک بات اس کے حوالے سے مجھے پتہ کر کے بتاؤ، تمہارے پاس 2 دنوں کا ٹائم ہے۔ جو حکم آپ کا، قادر خان تابداری سے بولا۔ رشتہ والی آنٹی کو اپنے گھر سے نکلتا دیکھ کر فاطمہ چونک گئی اور جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی، اور دیکھا تو سامنے اس کی ماں چائے کے برتن اٹھا رہی تھی اور اس کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ماں، یہ کیوں آئی ہیں ہمارے گھر؟ فاطمہ نے حیرانی سے اپنی ماں سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ 1-2 رشتے لے کر آئی تھیں تمہارے لیے، یہ دیکھ لو، اگر ان میں سے کوئی آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو میں بات آگے بڑھا دوں۔ فاطمہ ماں کی بات ٹوکتے ہوئے جلدی سے بولی، ماں
میں نے کتنی بار آپ کو بولا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی، آپ لوگوں کے ساتھ ہی یہاں رہنا ہے، آپ کو یہ رشتہ وشتہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں نہیں جانا چاہتی، آئندہ آپ نے اس عورت کو گھر نہیں آنے دینا بس۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فاطمہ؟ بھلا کبھی بیٹیوں کو بھی گھر بٹھایا جاتا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جانا ہی ہے۔ ماں کی بات سن کر فاطمہ بولی، ماں میں پہلے ہی بہت تھکی ہوئی، باہر سے آئی ہوں، ایک تو میری پہلی نوکری چلی گئی زیادہ چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، اور اب اور مل نہیں رہی، تو پلیز مجھے تھوڑی دیر سکون کرنے دیں۔ ابھی وہ اتنا بول ہی رہی تھی کہ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی ماں دروازہ کھولنے چل دی۔ جب دروازہ کھولا تو باہر شاہ عالمگیر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ فاطمہ کی ماں حیرانی سے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص اور اس کے پیچھے کھڑے 2 گارڈز اور اتنی بڑی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ جی آپ کون؟ کس سے ملنا ہے؟ جی وہ میں شاہ ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ فاطمہ کی حیرانی بھری آواز سن کر ماں اور شاہ دونوں اسے دیکھنے لگے۔ ارے سر آپ یہاں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا۔ شاہ جی جھجکتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ فاطمہ کی ماں ابھی تک حیرانی سے فاطمہ کو اور اس باہر سے آنے والے نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ تب فاطمہ نے اپنی ماں سے بولا، ماں یہ ضیا ہاسپٹل کے مالک ہیں جہاں سے ہمارے ریحان کا مفت علاج اور آپریشن ہوا ہے، انہی کی وجہ سے سب ممکن ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی وہاں جلدی سے بولی، بیٹا بیٹھو نا، کھڑے کیوں ہو؟ ابھی تک تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور یہ سب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ کی ماں اتنے سارے پھلوں کے ٹوکروں گارڈز کو اندر رکھتے ہوئے دیکھ کر بولی، کچھ نہیں آنٹی، یہ میری طرف سے ریحان کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، قبول کر لیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے ریحان کہاں ہے؟ میں اسی کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ اصل میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ریحان کا پتہ کرتے چلتے ہیں۔ ہاسپٹل کی فائل سے آپ لوگوں کے ایڈریس کا معلوم ہوا تو یہاں سے گزرتے ہی مجھے خیال آیا کہ آپ لوگوں کی خیریت معلوم کر لوں۔ شاہ نے ذرا جھجکتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ تب فاطمہ بولی، آپ نے بہت اچھا کیا سر، آپ کے آنے سے ہمیں دلی خوشی ہوئی ہے اور آپ کا احسان تو ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ اچھا بس کریں، بار بار احسان بول کر مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پر، یہ تو ہاسپٹل کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بہت سے مریضوں کے مفت علاج ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آپ تھے، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شاہ نے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اتنے میں فاطمہ کی ماں بولی، فاطمہ بیٹے کوئی چائے پانی کا انتظام کرو، یا یوں ہی مہمان کو بٹھائی رکھو گی؟ جلدی جلدی کرو۔ نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی دوپہر کا کھانا کھایا ہے، اب مجھے کسی کام سے جانا تھا تو مجھے دیر ہو جائے گی، میں بس چلتا ہوں، اگلی بار صحیح ریحان سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ کی اچھی سی چائے بھی ضرور پی کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنا بول کر شاہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک نظر فاطمہ کو جی بھر کے دیکھا اور واپسی کے لیے مڑا۔ دونوں گارڈز تو جیسے شاہ کے انتظار میں ہی کھڑے تھے۔ اس کے آتے ہی ایک نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اتنے میں ہی اچانک ایک بچہ مٹی سے لت پت بھاگتا ہوا آیا اور شاہ سے ٹکرا گیا۔ شاہ کا غصہ تو 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہ بچہ پاس کھڑا شوق سے گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ نے اس بچے کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا اور بولا، تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہی میں ایسے محلوں میں نہیں آتا، گندے لوگ، گندی جگہ، میرے سارے کپڑے خراب کر دیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنا بول کر شاہ آگے بڑھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور تو جیسے اس کے انتظار میں تھا، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور فوراً آگے بڑھ گئی، لیکن پیچھے کھڑی ہوئی فاطمہ کا دکھ، حیرانی اور صدمے سے برا حال تھا۔ وہ جلدی سے آئی اور اس بچے کو پیار کیا اور بولا، جاؤ گھر جاؤ اور نہاؤ۔ بچہ روتے ہوئے بھاگ گیا۔ فاطمہ حیرانی سے اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک اتنا اچھا انسان جو اتنے آرام سے بات کرتا ہو، عزت کرتا ہو، کسی بیمار کا حال پوچھنے تک آ گیا ہو، اس کا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا رویہ۔ فاطمہ نے شاہ عالمگیر کو جس اعلیٰ درجے پر رکھا تھا وہ سب ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا، اور اس کا ایسے لوگوں سے یقین بھی اٹھ گیا تھا جو ایک بچہ اگر غلطی سے آ کر اس سے ٹکرا گیا، جو کہ اپنے محلے میں ایسی بڑی گاڑی کو دیکھ رہا تھا، تو شاہ کو اس سے شفقت کرنی چاہیے تھی، یا ایسے تھپڑ مار کر معصوم بچے کو رلا دینا۔ دکھتے دل سے فاطمہ گھر میں آ کر ان سب چیزوں کو دیکھنے لگی جو شاہ دے کر گیا تھا۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔
قادر خان کی دی گئی معلومات پر شاہزیب عالمگیر تو خوش ہی ہو گیا تھا کہ فاطمہ کا نہ ہی کسی کے ساتھ کبھی کوئی چکر رہا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ ہوا ہے یا کوئی منگنی ہوئی ہے۔ دونوں بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ باپ وابڈا کے محکمے سے ریٹائر تھا، ماں گھریلو عورت، اور اتنے زیادہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ فاطمہ ایک جگہ جاب کرتی تھی، لیکن بھائی کی بیماری کی وجہ سے جو چھٹیاں اس نے کی، تب آفس والوں نے فاطمہ کو نوکری سے نکال دیا تھا، تو آج کل وہ نئی نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس لیے شاہزیب بہانے سے جا کر اس کا گھر اور محلہ بھی دیکھ آیا اور فاطمہ کا دیدار بھی کر آیا، اور دل کو سکون آنے کے بجائے دل اور تڑپ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ سعدیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے، آج تو میرا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے، ماں بیٹے کی طرف دیکھ کر خوشی سے بولی۔ شاہزیب عالمگیر جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ ماں، مجھے شادی کرنی ہے۔ شاہزیب کا اتنا بولنا تھا کہ سعدیہ بیگم حیرانی سے گویا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہزیب؟ آج اچانک شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ کیا کوئی لڑکی دیکھ لی ہے؟ سعدیہ بیگم تو کتنے سالوں سے یہی سننے کے لیے ترس رہی تھیں جو آج شاہزیب نے بولا۔ ماں، ایک لڑکی ہے فاطمہ، آپ کل اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جانا، مجھے ہر حال میں اسی سے شادی کرنی ہے اور جلدی ہی کرنی ہے۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم مسکرانے لگیں اور بولیں، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، میرا تو کب سے ارمان ہے تمہاری شادی کا۔ اب دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور شاہزیب ماں کو بتانے لگا کہ فاطمہ کتنی معصوم اور سادہ ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں میرا رشتہ بھیجنے کی؟ میں کبھی بھی اس جیسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جس کو اپنی امیری کا اور اپنی ذات کا اتنا غرور ہو۔ آپ ان کو فوراً انکار کر دیں۔ جب آج پھر فاطمہ نوکری کی تلاش سے تھکی ہاری گھر آئی تو آتے ہی اپنی ماں کو گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا، ماں کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ پیار سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے فاطمہ نے جب پوچھا تو آگے سے آمنہ بیگم نے اسے جو بتایا وہ سن کر تو فاطمہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ آج دو خواتین آئی تھیں اور یہ اتنا کچھ لے کر آئی ہیں۔ شاہزیب عالمگیر کا رشتہ تمہارے لیے لے کر آئی ہیں۔ میں نے ابھی ان کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ ہمیں بول کر گئی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہمارے بیٹے کو پسند آ گئی ہے، ہمیں ہر حال میں فاطمہ اپنے بیٹے کے لیے چاہیے، میری طرف سے انکار ہے۔ یہ بول کر فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتے ہی وہ یہ سوچنے لگ گئی کہ میں نے شاہزیب عالمگیر کو اپنا آئیڈیل مان لیا تھا کہ کتنا اچھا انسان ہے، اتنی شائستگی سے بات کرتا ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹے بچے کے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہوا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ زارا کی غصے سے بھرائی ہوئی آواز تھی۔ یار بس میں خود بڑی پریشان تھی نوکری کی وجہ سے، چلو آج تو تمہیں سب بتا رہی ہوں نا یار، اگر فری ہو تو میرے گھر آ جاؤ، فاطمہ پیار سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے تک تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ دونوں سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے ملی اور فاطمہ نے ساری بات زارا کو بتا دی۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے تو تمہاری عقل پر حیرانی ہو رہی ہے، زارا غصے سے بولی۔ ابھی تم خود بتا رہی ہو کہ شاہزیب نے کسی کام کے سلسلے میں کہیں جانا تھا تو وہ راستے میں ادھر آ گیا، تو اس نے اس حساب سے تیاری کی ہوگی، تو وہ جس کام کے سلسلے میں جا رہا تھا تو اچانک سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے تو اس کو غصہ ہی آنا تھا، اور کیا ہونا تھا؟ وہ اتنے بڑے ہاسپٹل کا مالک تمہارے دروازے تک اگر آیا ہے تو تمہارے لیے آیا ہے، کچھ تو سوچو، کچھ تو خیال کرو، خوش قسمتی نے تمہارے دروازے پر دستک دی ہے، اس کو ایسے جانے مت دو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، میں تو تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں، اب آگے تمہاری مرضی۔ اب میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، جو بھی ہوا اس سے غصے میں ہوا، یہ بات چھوڑو، ویسے غصہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ اتنا بول کر زارا فاطمہ کے گھر سے نکل گئی، پیچھے فاطمہ کو گہری سوچ میں ڈال کر گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا اور انکار کی وجہ بھی نہیں بتائی؟ کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہزیب عالمگیر کو کوئی انکار کرے؟ زیب عالمگیر صدمے اور غصے کی حالت میں تھا۔ سعدیہ بیگم بھی تھوڑی افسردہ بیٹھی تھیں کہ اگر اتنے عرصے بعد میرے بیٹے کو کوئی لڑکی پسند آئی شادی کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ بیٹا، مجھے تو ان کی اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے اہمیت صرف تمہاری پسند کی ہے، لیکن انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمارے درمیان اسٹیٹس کا بہت فرق ہے۔ بے شک وہ بہت اچھے لوگ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شاہزیب غصے سے اٹھا اور تیزی سے باہر کی طرف چلا گیا۔
شاہزیب بیٹا رکو، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو موسم اتنا خراب ہو رہا ہے، باہر مت نکلنا، واپس آ جاؤ، سعدیہ بیگم چلاتے ہوئے بولی۔ لیکن شاہزیب نے کچھ نہیں سنا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے باہر نکال لی۔ اللہ خیر کرے، یہ اتنے غصے میں نکلا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سعدیہ بیگم جلدی سے آ کر زینت بیگم کو ساری بات بتانے لگیں۔ اچھا تم ٹینشن نہیں لو، آ جائے گا، اس کی خیریت کی ہی دعا کرو۔ فاطمہ شاہزیب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ زارا بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، انسان کا غصہ بھی آ ہی جاتا ہے جب اچانک اس کے کپڑے خراب ہو جائیں اور اس نے کہیں جانا ہو۔ مجھے تو بس اس بچے پہ ترس آیا تھا اور مجھے امید نہیں تھی کہ شاہزیب عالمگیر ایسے ایک معصوم بچے کو تھپڑ مار دے گا۔ وہ اتنا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم سے بارش شروع ہو گئی۔ اف خدایا، چھت پر تو کپڑے دھو کر ڈالے تھے۔ فاطمہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ کر کپڑے اتارنے لگی۔ جیسے ہی اس کے نیچے کی طرف نظر گئی تو دیکھا کہ شاہزیب عالمگیر ان کے گھر سے ذرا فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے اس کے باہر کھڑا ہو کر بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا اور وہ تو شاہزیب عالمگیر کو ایسے کھڑا دیکھ کر حیرانی سے ہی رہ گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فاطمہ نے دل میں سوچا۔ تیزی سے کمرے میں آئی اور سارے کپڑے رکھے۔ ابھی وہ اپنا ہاتھ منہ ٹاول سے صاف کر ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، باہر آ جاؤ یا میں اندر آ جاؤں؟ وہی بات نمبر کی جو تم حیران ہو رہی ہوگی، میں نے کہاں سے لیا ہے؟ نمبر لینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، فوراً باہر آؤ اور میری بات سنو۔ موبائل کان سے لگاتے ہی شاہزیب عالمگیر کی آواز سن کر فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیں پلیز، یہاں تماشا مت کریں، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ فاطمہ کا اتنا بولنا ہی تھا کہ شاہزیب جلدی سے بولا، ایک بار باہر آ کر میری بات سنو، میں فوراً چلا جاؤں گا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ یہی فون پر ہی کر لیں، میں باہر نہیں آ سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر دروازہ کھولو، مجھے لگتا ہے مجھے گھر ہی آنا پڑے گا۔ فاطمہ کے ایسے جواب پر شاہزیب غصے سے بولا، اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ ایسی کیا مصیبت پڑی ہے آپ کو جو آپ ایسے موسم میں باہر کھڑے ہو کر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ فاطمہ نے دوپٹہ سر پہ لیا اور چھتری اٹھائی باہر کی طرف چل پڑی۔ تب ریحان بولا، آپی کہاں جا رہی ہیں؟ میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا بول کر فاطمہ باہر چلی گئی۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور مکمل بھیگ چکا تھا، لیکن اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ بے سود ہو کر یک تک فاطمہ کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، جو آج بھی اسے اتنی معصوم، اتنی ہی سادہ اور بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ جی بولیں، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ پاس آ کر فاطمہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا ہے؟ اسی کا اتنا ہی پوچھنا تھا کہ فاطمہ نے دل میں سوچا، ایک تو اماں بھی نا، میں نے ادھر انکار کیا اور انہوں نے فوراً ہی ان کو جواب بھی دے دیا۔ اتنی جلدی تو وہ کسی کام میں نہیں کرتی۔ انکار اسی لیے کیا کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ شاہزیب نے غصے میں بولا، بس میری مرضی۔ فاطمہ جلدی سے بولی، اب آپ جائیں یہاں سے، یہاں تماشا مت کریں، لوگ 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم مجھے بس یہ بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں، اور کوئی وجہ بتاؤ کیوں انکار کیا ہے رشتے سے۔ شاہزیب عالمگیر وارفتگی سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو ہم لوگوں میں ہے۔ ہم آپ لوگوں کی برابری نہیں کر سکتے، ہم دونوں کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، آپ کہاں ہم کہاں، رشتہ داری برابری کے لوگوں میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں، جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ دیکھو فاطمہ، میں سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، مجھے تم پسند ہو، اچھی لگتی ہو، پہلی بار جب دیکھا تھا تب ہی اچھی لگ گئی تھیں۔ میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں مگر کسی کی معصومیت پر ایسے دل نہیں ہارا۔ جب میں باہر پڑھنے گیا تھا تو وہاں بھی بہت ہی خوبصورت لڑکیوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن تم جیسی سادگی، معصومیت اور خوبصورتی میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی۔ تمہاری آنکھیں مجھے دیوانہ کر دیتی ہیں، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، پلیز ایک بار ہاں کر دو۔ شاہزیب عالمگیر جیسا انسان ایک لڑکی کے سامنے بے حد مجبور ہو کر بے بسی سے بول رہا تھا۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اتنا بول کر فاطمہ اپنے گھر کی طرف چل دی۔ شاہزیب اسے جاتا ہوا بے چینی سے دیکھ رہا تھا۔ بے دلی سے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو دیکھا فاطمہ کی کال تھی۔ شاہزیب نے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کال اٹھائی۔ آپ نے اس دن اس بچے کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟
مجھے ایسے غصہ کرنے والے مرد بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو اتنے معصوم بچے کو مارتے ہوں۔ فاطمہ کی یہ بات سن کر شاہزیب چپ ہی رہا۔ تب فاطمہ بولی، شادی کے بعد مجھ پر تو ایسے غصہ نہیں کریں گے؟ فاطمہ کے اس اچانک ادا کیے گئے جملے پر شاہزیب خوشی سے جھوم گیا اور حیرانی سے بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ مان گئیں؟ مطلب کہ میں ہاں سمجھوں؟ شاہزیب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے اور وہ کیا بول رہا تھا۔ تب فاطمہ کی ہنسی کی آواز آئی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم پر تو کیا کسی اور پر کبھی بھی غصہ نہیں کروں گا، جتنا ہو سکے گا کنٹرول کروں گا۔ شاہزیب نے سچے دل سے کہا، ٹھیک ہے لیکن میں تو آپ پر کر سکتی ہوں نا غصہ؟ فاطمہ نے شرارت سے پوچھا۔ میری جان، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو، تمہیں ہر بات کی اجازت ہے، شاہزیب نے ماخمور لہجے میں کہا۔ یہ سن کر فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ زیادہ باتیں نہ بنائیں اور جائیں یہاں سے، نہیں تو بچے آپ کی گاڑی دیکھ کر پھر سے آپ کے پاس آ جائیں گے۔ فاطمہ کے ایسے بولنے پر شاہزیب نے ہنستے ہوئے سر جھکایا اور بولا، تمہارا بہت شکریہ، میں اب جا رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک تم میری ہو جاؤ گی۔ جتنی تم نے مجھے ٹینشن دی ہے نا، میرے گن گن کر بدلے لوں گا۔ شاہزیب پیار سے بولا، آپ ڈرا رہے ہیں مجھے؟ فاطمہ معصومیت سے بولی، اف اللہ، ایک تو تمہاری یہ معصومیت میری تو جان ہی لے لے گی۔ شاہزیب دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مرنے مرانے کی باتیں مت کریں، ہمیں تو جینا ہے ایک ہمیشہ۔ فاطمہ پیار سے بولی۔ تب شاہزیب نے بھی بولا، ہمیشہ۔